بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو اوپر والا کہنا کیسا؟ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے بجائے اس کو اوپر والا کہتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھ کر یہ لفظ بولیں کہ اللہ اوپر ہے تو یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر مکان و زمان سے پاک ہے اور ہر سمت سے بھی پاک ہے، کیونکہ ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، کیونکہ جب اس نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا تھا وہ تب بھی تھا، کہاں تھا اور کیا تھا اس کی حقیقت اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ عرش پر ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ جب اس نے عرش کو پیدا نہیں کیا تھا تو وہ کہاں تھا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو اوپر والا کہنے سے بچنا چاہیے اور مالک بھی کہنے سے بچنا چاہیے، بلکہ اللہ کو اللہ ہی کہا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بول چال میں کفری کلمات کا استعمال۔ بعض لوگ اس قسم کی باتیں سب کو خوش کرنے کے لیے بول دیتے ہیں، مثلا سب دھرم سمان ہیں، خدمت خلق ہی دھرم ہے، دیش پہلے دھرم بعد میں، ہم پہلے فلاں ملک کے باسی ہیں اور مسلمان بعد میں، رام اور رحیم دونوں ایک ہیں، وید و قرآن میں کوئی فرق نہیں، مندر و مسجد دونوں خدا کا گھر ہے یا دونوں جگہ خدا ملتا ہے، نماز پڑھنا بیکار آدمیوں کا کام ہے، روزہ وہ رکھے جسے کھانا نہ ملے، نماز پڑھنا نہ پڑھنا سب برابر ہے، ہم نے بہت پڑھ لی کچھ نہیں ہوتا، یہ سب کلمات خالص کفر ہیں، غیر اسلامی بولیاں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کو آدمی مومن ہوگا تو صبح کو کافر، اور صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ستر کھل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ عوام میں جو مشہور ہے کہ ستر یعنی چھپانے کی جگہ اپنا یا پڑایا کا دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ایک بے اصل بات ہے۔ ستر یعنی چھپانے کی جگہ گھٹنا یا ران کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں بغیر ضرورت ستر یعنی چھپانے کی جگہ کھلا رہنا منع ہے، اور دوسروں کے سامنے ستر یعنی چھپانے کی جگہ کھولنا حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ انسان کا پیشاب ناپاک ہے، خواہ وہ دودھ پیتے بچے کا ہو یا بڑوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے وقت باتیں کرنا۔ اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہنا ایک عام بات ہو گئی ہے، جبکہ حدیث میں ہے جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے بات چیت، سلام کا جواب، تمام کام بند کر دے، یہاں تک کہ اگر اذان کی آواز آئے تو قرآن کی تلاوت روک دے اور اذان غور سے سنے اور جواب دے، کیونکہ اذان کا جواب دینا سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر کھڑے ہو کر سننا۔ فتاوی عالمگیری جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے اب سے تقریباً 400 سال پہلے اس دور کے سبھی بڑے بڑے علماء نے مشورے کے ساتھ لکھی، اس میں ہے یقوم القوم والامام اذا قال المؤذن حی علی الفلاح، یعنی مؤذن جس وقت حی علی الفلاح کہے تب امام اور مقتدیوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قرآن پڑھنے میں صرف ہونٹ ہلانا اور آواز نہ نکالنا۔ کچھ لوگ قرآن کی تلاوت اور نماز یا نماز کے باہر کچھ پڑھتے ہیں تو صرف ہونٹ ہلاتے ہیں اور آواز بالکل نہیں نکالتے۔ ان کا پڑھنا نہیں، اور اس طرح پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، اور اس طرح اگر قرآن کی تلاوت کی تو تلاوت کا ثواب بھی نہیں پائے گا۔ آہستہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز ضرور نکلے کہ کوئی رکاوٹ یعنی شور نہ ہو تو خود سن لے۔ صرف ہونٹ ہلنا اور آواز کا بالکل نہ نکلنا پڑھنا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جماعت سے نماز پڑھنے والے کو امام کے ساتھ دعا مانگنا ضروری ہے؟ ہر نماز سلام پھرنے کے بعد مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے یہ نماز میں داخل نہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے بعد دعا نہ مانگے تب بھی اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اگر وقت ہو تو دعا مانگ لے کہ نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے۔ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ امام لمبی دعا پڑھتے ہیں اور مقتدی کچھ تو خوشی سے اور کچھ مجبوراً ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور اگر کوئی بغیر دعا مانگے یا تھوڑی دعا مانگ کر امام صاحب کا ساتھ دیے بغیر چلا جائے تو برا جانتے ہیں۔ یہ سب ان کی غلط فہمیاں ہیں۔ امام کے ساتھ دعا مانگنا مقتدیوں پر ہرگز ضروری نہیں۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً مختصر یعنی تھوڑی سی دعا مانگ کر بھی جا سکتا ہے، اور کبھی کسی مجبوری کے بنا پر بغیر دعا مانگے چلا جائے تب بھی نماز صحیح اور پوری ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ناپاک رہنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ناپاک رہنے سے روزہ پر کوئی اثر یعنی فرق نہیں پڑتا، یعنی روزہ ہو جائے گا۔ یہ خیال کرنا کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ نہیں ہوگا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ پاک رہنا نماز کی شرط ہے، روزے کے لیے نہیں۔ خواہ دن بھر ناپاک رہے تب بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن ناپاک رہنا مومن کی شان نہیں، کیونکہ اس طرح نماز قضا ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ کوئی آدمی راستے میں جا رہا ہے اور سامنے سے بلی گزر گئی، جسے راستہ کاٹنا کہتے ہیں، تو وہ آدمی کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور بعد میں چلنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں اور اسلام میں ایسا کچھ نہیں، اور ایک مسلمان کو اس قسم کے خیالات کبھی نہیں رکھنے چاہیے۔ اللہ ہم سبوں کو صراط المستقیم پہ چلائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سور کے نام لینے کو برا جاننا۔ مذہبی اسلام میں سور حرام ہے۔ اس کا گوشت، پوشت، ہڈی، بال، پسینہ، تھوک وغیرہ ہر چیز ناپاک ہے۔ اس سے نفرت کرنا ایمان کی پہچان ہے، لیکن کچھ لوگ جہالت کی بنا پر اس کا نام بھی زبان سے نکالنے کو برا جانتے ہیں۔ بعض ان پڑھ گنوار یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ جس نے اپنے منہ سے سور کا نام لیا 40 دن تک اس کی زبان ناپاک رہتی ہے۔ یہ جہالت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک مرتبہ امام صاحب تقریر کر رہے تھے اور تقریر کرتے وقت یہ کہہ دیا، شراب پینا ایسا ہی ہے جیسے سور کھانا۔ تو لوگوں نے اس پر خوب ہنگامہ کیا کہ انہوں نے مسجد میں سور کا نام کیوں دیا، یہاں تک کہ اس جرم میں امام صاحب کا حساب کر دیا۔ بلکہ سور سے بھی خراب نام قرآن پڑھنے والا اس کا نام لیتا ہے، جیسے ابلیس، فرعون، حامان، ابو لہب و ابو جہل۔ اور آگے چلیں،
عربی میں جس کو خنزیر کہتے ہیں اس کو ہندوستان والے سور کہتے ہیں۔ تو اگر نماز میں وہی آیتیں تلاوت کی گئیں جن میں سور کے حرام ہونے کا ذکر ہے تو اس کا نام نماز میں اور مسجد میں بھی آئے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سور کے نام لینے میں کوئی برائی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجڑے کی نماز جنازہ۔ کچھ لوگ ہجڑے کی نماز جنازہ پڑھنے میں اور نہ پڑھنے کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہجڑا مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہجڑے کی نماز جنازے کی نیت اور اس میں جو دعا پڑھی جائے گی وہ مردوں والی ہوں یا عورتوں والی۔ شاید ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ مردوں اور عورتوں کی نماز جنازہ اور اس کی نیت میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے اور وہی طریقہ ہجرے کے لیے بھی رہے گا۔ ہاں، نابالغ بچے اور بچی کی دعا میں فرق ہے اور وہ معمولی ہے۔ تو اگر ہجڑا نابالغ ہو تو اس کے لیے لڑکی والی دعا پڑھ دیں یا لڑکی والی، ہر طرح نماز ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عورت جانور ذبح نہیں کر سکتی؟ عورت کے ہاتھ کا جانور ذبح کیا ہوا حلال ہے، مرد اور عورت سب اسے کھا سکتے ہیں۔ مشکات شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کی ہاتھ کی ذبح کی ہوئی بکری کی گوشت کو کھانے کی اجازت دی۔ ذبح کے شرائط: ذبح کرنے والے کے لیے مسلمان اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والا ہونا کافی ہے، اگرچہ عورت ہی ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ عورت جانور ذبح کر سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا الو کوئی منحوس پرندہ ہے؟ الو ایک پرندہ ہے جس کو لوگ منحوس خیال کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ الو کو منحوس سمجھنا جاہلانہ خیال ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوا چھوت کوئی چیز نہیں، الو میں کوئی منحوسیت نہیں اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ الو کو منحوس سمجھنا غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانوروں کو آپس میں لڑانا۔ کچھ لوگ تفریح اور تماشے کے لیے مرغ، بٹیر، ہاتھی، میڈھے لڑاتے ہیں۔ یہ جانوروں کو لڑانا اسلام میں حرام ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانوروں کو لڑانے سے منع فرمایا، اور یہ جانوروں کو لڑانا ان پر ظلم ہے۔ آپ کی تو تفریح ہو رہی ہے اور ان کا لڑتے لڑتے کام ہوا جا رہا۔ مذہب اسلام اس کا ذمہ دار نہیں۔ ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ تماشے کے لیے کبوتروں کو بھوکا اڑانا، جب اترنا چاہے اترنے نہ دینا اور دن بھر اڑانا، ایسا کبوتر پالنا حرام ہے، اور یہ تماشے دیکھنا اور ان میں شامل ہونا بھی جائز نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوجھڑی کھانا کیسا؟ قرآن کریم میں ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ نبی گندی چیزیں حرام فرمائیں گے، اور خبائث سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے لوگ گھن کریں، اور اوجھڑی اور آٹے کھانے سے لوگ گھن کرتے ہیں، اور یہ گندی چیزیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اوجھڑی اور آٹے کھانا جائز نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سور کے نام لینے کو برا جاننا۔ مذہب اسلام میں سور حرام ہے۔ اس کا گوشت، پوشت، ہڈی، بال، پسینہ، تھوک وغیرہ ہر چیز ناپاک ہے۔ اس سے نفرت کرنا ایمان کی پہچان ہے، لیکن کچھ لوگ جہالت کی بنا پر اس کا نام بھی زبان سے نکالنے کو برا جانتے ہیں۔ بعض ان پڑھ گنوار یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ جس نے اپنے منہ سے سور کا نام لیا 40 دن تک اس کی زبان ناپاک رہتی ہے۔ یہ جہالت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک مرتبہ امام صاحب
تقریر کر رہے تھے اور تقریر کرتے وقت یہ کہہ دیا شراب پینا ایسا ہی ہے جیسے سور کھانا، تو لوگوں نے اس پر خوب ہنگامہ کیا کہ انہوں نے مسجد میں سور کا نام کیوں لیا، یہاں تک کہ اس جرم میں امام صاحب کا حساب کر دیا۔ بلکہ سور سے بھی خراب نام قرآن پڑھنے والا اس کا نام لیتا ہے، جیسے ابلیس، فرعون، حامان، ابو لہب و ابو جہل۔ اور آگے چلیں، عربی میں جس کو خنزیر کہتے ہیں اس کو ہندوستان والے سور کہتے ہیں۔ تو اگر نماز میں وہی آیتیں تلاوت کی گئیں جن میں سور کے حرام ہونے کا ذکر ہے تو اس کا نام نماز میں اور مسجد میں بھی آئے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سور کے نام لینے میں کوئی برائی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ تاریخوں کو شادی کے لیے منحوس جاننا۔ بعض لوگ کچھ تاریخوں میں شادی اور خوشی کے کام کرنے کو منع کرتے ہیں اور خود بھی نہیں کرتے، مثلا 3، 13، 23، 8، 18 اور 28۔ ان تاریخوں کو برا جانا جاتا ہے، حالانکہ یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ نکاح اور شادی ہر دن اور ہر تاریخ میں جائز ہے۔ ماہ محرم میں نکاح کو برا جاننا رافضیوں اور شیعوں کا طریقہ ہے، جو بعض جگہ اہل سنت میں بھی پھیل گیا۔ مسلمانوں، خدا اور رسول کی پیروی کرو اور محرم اور سفر میں نکاح کو برا مت مانو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو دیر تک جاگنا اور صبح دیر سے اٹھنا۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ بعض مدرسین اور طلباء کو دیکھا گیا ہے کہ کافی رات تک کتابوں میں لگے رہتے ہیں اور صبح کو فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں۔ یہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس طرح کے گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، جب دیکھا کہ 2-4 منٹ رہ گئے اور پانی سر سے اونچا ہو گیا تو اٹھتے ہیں اور جلدی جلدی وضو کر کے نماز میں پرندوں کی طرح 4 چونچیں مار کر مصلی سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایسی نماز کو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافق کی نماز فرمایا ہے۔ ایسی ہی وہ واعظین اور مقررین اور شاعر، جلسے کرنے والے کرانے والے، سننے والے سنانے والے اس خیال میں نہ رہیں کہ ان کے جلسے انہیں نمازیں چھوڑنے کے عذاب سے بچائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دیر رات تک جگنے کی عادت اور صبح کو دیر سے اٹھنے کی عادت اچھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں کی تصویر گھروں میں رکھنا۔ آج کل بزرگان دین کی تصویر یعنی فوٹو گھروں اور دکانوں میں رکھنے کا رواج ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ پیروں و ولیوں کی تصویریں فریم میں لگا کر گھروں میں سجا لیتے ہیں اور ان پر مالائیں ڈالتے ہیں۔ الشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں اللہ تعالی ابلیس کے مکر سے پناہ دے۔ دنیا میں بت پرستش کی ابتدا یوں ہی ہوئی ہے کہ اچھے اور نیک لوگوں کی محبت میں ان کی تصویریں بنا کر گھروں میں اور مسجدوں میں تبرکن رکھ لیے اور دھیرے دھیرے وہی معبود ہو گئے، یعنی عبادت کے لائق۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ وود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جو مشرکین کے معبود اور ان کے بت تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، یہ سب قوم نوح کے نیک لوگ تھے۔ ان کے فوت کے بعد قوم نوح نے ان کے مجسمے بنا کر اپنی نشست گاہوں میں رکھ لیے۔ اس وقت صرف محبت میں ایسا کیا گیا تھا، لیکن بعد کے لوگوں نے ان کی عبادت اور پرستش شروع کر دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ تصویر یعنی فوٹو اسلام میں جائز نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انجیکشن خواہ گوشت میں لگوایا جائے یا رگ میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ علماء نے روزے میں انجیکشن لگوانے کو مکروہ فرمایا ہے، لہٰذا جب تک خاص ضرورت نہ ہو نہ لگوائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیدگاہ میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا؟ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ اور ناجائز ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد میں نماز جنازہ پڑھے اس کے لیے کچھ ثواب نہیں، ہاں سخت بارش، آندھی، طوفان وغیرہ کسی واقعی مجبوری کے وقت مسجد میں بھی پڑھنا جائز ہے، جبکہ عیدگاہ، مدرسہ، مسافر خانہ وغیرہ کوئی جگہ نہ ہو۔ نماز جنازہ عیدگاہ اور مدرسے کے احاطے میں بھی جائز ہے، لہٰذا جو لوگ عیدگاہ میں نماز جنازہ پڑھتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں وہ بلا خوف بے جھجک وہاں نماز جنازہ پڑھا کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عیدگاہ میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ میں بوقت تکبیر آسمان کی طرف منہ اٹھانا۔ آج کل کافی لوگ ایسا کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں کہ جب نماز جنازہ میں تکبیر کہی جاتی ہے تو ہر تکبیر کے وقت اوپر کی جانب منہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ نماز میں اوپر یعنی آسمان کی طرف منہ اٹھانا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ وہ مکروہ ہے جو آپ کی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں، اس سے باز رہیں یا ان کی آنکھیں اچک لی جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز جنازہ ہو یا کوئی اور نماز، جان بوجھ کر آسمان کی طرف نظر اٹھانا مکروہ ہے، اور نماز جنازہ میں تکبیر کے وقت نظر اوپر اٹھانا غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتے کے بدن یا کپڑے سے چھو جانا کیسا؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کتے کا جسم اگر انسان کے جسم یا کپڑے سے لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہاں، کتے کا تھوک اور پسینہ ناپاک ہے، جہاں تک لگی ہے وہ جگہ ناپاک ہے، اس جگہ کو صاف کر دیں اور اطمینان سے نماز پڑھیں۔ البتہ کتا پالنا اسلام میں منع ہے، ہاں اگر شکار یا حفاظت کے لیے واقعی ضرورت ہو تو اجازت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بچے کو دودھ پلانے سے عورت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض جگہ جاہلوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ عورت اگر بچے کو دودھ پلائے اور باوضو ہو تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک غلط بات ہے۔ بچے کو دودھ پلانے سے ہرگز وضو نہیں ٹوٹتا، اور بچے کو دودھ پلانے کے بعد پھر سے وضو کیے بغیر نماز پڑھ سکتی ہے۔ دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوٹے یا گلاس کو 5 انگلیوں سے پکڑنے کا حکم۔ پانی سے بھرے لوٹے یا برتن کو 5 انگلیوں سے پکڑنے کو برا جانا جاتا ہے اور مکروہ خیال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک جاہلانہ خیال ہے۔ 5 انگلیوں سے لوٹا اگر پکڑ لیا جائے تو اس سے پانی میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے دھونا ضروری ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد اگر پانی سے استنجا نہیں کیا اور یوں ہی نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ حالانکہ ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے دھونا ضروری نہیں، ہاں دونوں سے استنجا کرنا افضل ہے، اور یہ حکم دونوں صورتوں کے لیے ہے، پاخانہ کیا ہو یا پیشاب۔ مشکات شریف کی حدیث میں ہے،
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک برتن میں پانی لے کر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا استنجے کے لیے پانی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر یہ واجب نہیں کیا گیا کہ ہر پیشاب کے بعد پانی سے طہارت حاصل کروں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پاخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد صرف مٹی کے ڈھیلوں یا پتھروں وغیرہ کسی بھی نجاست کو ختم یا خشک کرنے والی چیز سے استنجا کر لینا طہارت کے لیے کافی ہے۔ پانی سے دھونا ضروری نہیں، ہاں بہتر ہے۔